حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ حملے کے نتیجے میں شہید ہو چکے ہیں اور ان کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ حماس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کیا گیا، جبکہ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد غزہ میں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ قاتلانہ حملے کی تحقیقات کی جائیں گی اور نتائج جلد سامنے لائے جائیں گے۔ اسماعیل ہنیہ پر تہران میں قیام گاہ پر حملہ کیا گیا، جبکہ حماس نے اعلامیہ جاری کیا کہ اسماعیل ہنیہ پر اسرائیلی ایجنٹس کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے، جبکہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم بھی وہ رہ چکے ہیں۔ تہران میں ان کی قیام گاہ پر حملہ کیا گیا ہے۔ وہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران گئے تھے جس وقت ان پر حملہ کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے محافظ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں اسماعیل ہنیہ اور ان کے ایک سیکیورٹی گارڈ شہید ہوئے ہیں۔ فلسطین کے وہ سابق وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں۔ تہران میں اسرائیلی حملے میں اسماعیل ہنیہ شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کی جانب سے اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے۔ سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ یقیناً ایک قداور شخصیت تھے حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، جو کہ اب ہم میں نہیں رہے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس واقعے جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اور یہ ایک بدترین افسانہ ہے انسانی تاریخ کا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں کئی بار اسماعیل ہنیہ سے ملا ہوں۔ وہ ہر وقت شہادت کے لیے تیار رہتے تھے، اور اس نے خود بتایا ہے کہ اس نے ماضی میں بھی کتنے ایسے واقعات کا سامنا کیا جن میں ان کو یقین تھا کہ اس میں ان کی شہادت ہوگی۔ اب وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن دنیا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسماعیل ہنیہ نے بہت سارے ہانیہ تیار کیے ہیں جو ان کے راستے پر چلیں گے۔ ان کی شہادت سے اس تحریک کو اور تقویت ملے گی، اور فلسطین کی آزادی کا منزل اب قریب ہوا چاہتا ہے۔ ہم امت مسلمہ اور خاص کر مسلمان حکمرانوں سے مطالبہ کرتے ہیں، وقت آیا ہے کہ آگے بڑھ کر حماس کی حمایت کا اعلان کریں، اور اس واقعہ میں جو بھی ملوث ہے ان کے خلاف پوری امت مسلمہ اور مسلمان حکمران اپنی طرف سے بھرپور کارروائی کرے۔ یقینی طور پر فلسطینی کسی قوم قبیلے کا نہیں، پوری امت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ان کی عزت امت کی عزت ہے، ان کی شکست اللہ نہ کرے وہ پوری امت کی شکست ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ اس شہادت کے بعد اس تحریک کو اور تقویت ملے گی، اور فلسطینی ایک نہ ایک دن ضرور آزادی حاصل کریں گے۔ اچھا سراج الحق صاحب، آپ کی تو کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں اسماعیل ہنیہ سے، فلسطین کی آزادی کو لے کر، فلسطین کی آزادی کے لیے جو مہم وہ شروع کیے ہوئے تھے، کیا جذبات تھے ان کے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اپنے خاندان کے درجنوں افراد ان کے غزہ میں اس سے پہلے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ گزشتہ عرصے میری ملاقات ہوئی، اور انہوں نے ایک ہوشیار سپہ سالار کی طرح پورے نقشے کے ساتھ ہمیں بریفنگ دے دی، اور ہر نقطے کی وضاحت کی، اور پھر جو مستقبل میں فتح اور کامیابی کے امکانات ہو سکتے تھے اس پر بھی بات کی، اور جو ان کے راستے میں مشکلات اور تکلیفیں ہیں ان کی بھی بات کی۔ پھر دشمن کی جو طاقت ہے اس کے بارے میں ہمیں بتایا، اور پھر اس کے مقابلے میں ان کی جو تیاری ہے انہوں نے اس کے بارے میں بتایا۔ اور اس نے اس میٹنگ میں ہمیں بتایا کہ جتنے بھی ان کے تیار شدہ مجاہدین ہیں، گوریلا ہے، اس میں سے صرف 5000 جو فائٹر ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ باقی اس پوری لڑائی میں اب تک انہوں نے عام آبادی کو نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال وہاں کی مائیں اور وہاں کے بہنیں
ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ شہادت کے لیے تیار کرتے ہیں، اور مائیں اپنے دودھ میں شہادت کی تڑپ اور شہادت کا جذبہ اپنے بچوں کو دیتی ہیں. اس لیے شہادتوں سے قافلہ رکتا نہیں ہے. ہمیں یاد ہے کہ کس طرح ظالمانہ طریقے سے حماس کا جو پہلے لیڈر تھے شیخ یاسین کو شہید کیا گیا، اور یہی خیال تھا کہ ان کی شہادت سے یہ ساری تحریک ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ان کا دوسرا جو قائم مقام تھا اس کو بھی شہید کیا گیا، اور خود اسماعیل ہانیہ نے مجھے بتایا کہ 31 ایسے رشتہ دار ہیں جو بہت زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں، وہ گزشتہ عرصے میں شہید ہو گئے. لیکن اس نے کہا کہ میں اس لیے اس پہ نہیں رویا کہ میرا تعلق صرف اب ایک خاندان سے نہیں ہے، فلسطین کا ہر بچہ میرا بچہ ہے، اور ہر ماں میری ماں ہے، اور ہر باپ میرا باپ ہے. اچھا سراج الحق صاحب، یقیناً وہ ایک حماس کے لیے قداور شخصیت تھے. اب چونکہ وہ ہم میں نہیں رہے تو حماس کیا ان کی قیادت کو مس کرے گا؟ کتنا فرق پڑے گا حماس کی مہم پر؟ ویسے میں بہت یکسوئی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں ان کی ساری قیادت ایسی ہی تھی کہ اگر یہ شہید ہو گیا تو یہ پلان موجود ہے، اگر یہ شہید ہو گئی تو پلان موجود ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں، اپنے بعد کی قیادت کا انہوں نے ایک چناؤ کیا تھا، اور اس کی جو قیادت اس وقت موجود ہے ایک سے ایک بڑھ کر وہ اسی راستے پر چلنے والے اور باصلاحیت لوگ ہیں. اچھا سراج الحق صاحب، چونکہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے وہ گئے ہوئے تھے، ایران کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کی سرزمین پر اس طرح کا واقعہ سامنے آیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو تحقیقات ایران کرے گا وہ دنیا کے سامنے لائی جائیں گی؟ یقینی طور پر ایرانی جو ہے ایک زندہ قوم ہے، اور کئی بار ان کے ساتھ ایسے سانحات کا سامنا ہوا ہے کہ ان کے پوری پارلیمنٹ کو دشمن نے اڑایا تھا. اس میں ان کے وزیر اعظم بھی شہید ہو گئے تھے، اور 90 سے زیادہ ان کے ممبران قومی اسمبلی بھی شہید ہو گئے تھے. ان کے قبرستان اکٹھے، ان کے قبرستان میں وہ سارے دفن ہے ادھر. اور اس کے بعد گزشتہ دنوں ان کے صدر شہید ہو گئے تھے. لیکن کیسے انہوں نے صبر، تحمل اور استقلال کے ساتھ فوری طور پر نئے الیکشن کا انعقاد کیا، اور دنیا کو یہی پیغام دیا کہ کسی ایک فرد کی موت کی وجہ سے وہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی. لیکن حماس کے لیڈر کے ان کی سرزمین پر یہ شہادت ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ ایک لحاظ سے ان کی غیرت کو، ان کی حمیت کو دشمن نے چیلنج کیا ہے. میرا ایمان اور یقین ہے کہ ایران کی حکومت اس کا بدلہ لیں گے، اور جلد بدلہ لیں گے. یہ ان کا فرض بھی ہے اور ان سے توقع بھی ہے.